السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا کوئی اسٹیٹس کھو بیٹھے، کوئی اپنا مرتبہ مقام اسے حاصل تھا، چاہے وہ دینی اعتبار سے تھا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے تھا، اسے کوئی منصب حاصل تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت حاصل تھی، اور وہ کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی بھی اسباب کی وجہ سے وہ اپنے اس مقام اور مرتبے کو کھو بیٹھا ہے، تو اس کو دوبارہ سے حاصل کرنے کا کوئی عمل ہے؟ اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عزت اور منصب یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تو نعمت کا چھن جانا سب سے پہلے ان اسباب کے اوپر غور کیا جائے کہ وہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ منصب اور یہ نعمت اس سے چھین لی ہے، کیونکہ زوال نعمت کا سبب جو چیز بنی ہے، جب تک اس سبب کو تلاش کر کے اس کا ازالہ نہ کیا جائے تب تک اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ تو زوال نعمت کے کافی سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب تو یہ بھی ہے کہ صالحین کی بے ادبی یا کثرت سے زنا، چاہے وہ آنکھوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ ہاتھوں کے ذریعے ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتے ہیں نا، آنکھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، اسی طرح آنکھوں کے ذریعے سے جو کثرت کے ساتھ بے حیائیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی زوال نعمت، اور خاص طور پہ جو منصب گر جاتا ہے، کسی کا اسٹیٹس گر جاتا ہے، کسی مقام اور مرتبے پر فائز اس سے گر جاتا ہے، تو اس میں ایک سبب سب سے بڑا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری کرنا، کسی پر ظلم و ستم کر دینا، یا اپنے سے نیچے والے کو دبانا، کسی کو اپنے سے حقیر جاننا۔ یہ جو ظلم ہے نا، ظلم کسی پر بھی ظلم کرنا، اور ظلم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر اس کی جگہ پر کسی دوسری چیز کو لے آنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ مثلا ظاہری بات ہے، ماں کا مقام ماں کی، بہن بہن ہے، بیٹی بیٹی ہے، بیوی بیوی، اب بیوی کی جگہ سے ہٹا کر ماں کو لے آنا اور ماں کی جگہ پر بیٹی کو لے آنا، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ ماں کا مقام ماں کا ہے، ماں کو بیوی کی جگہ نہیں لایا جا سکتا، بیوی کو ماں کی جگہ نہیں لایا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس کی جگہ کسی غیر کو نہیں لایا جا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان کی جگہ کسی اور کو نہیں لایا جا سکتا۔ تو جس کا حق جس طرح سے متعین کیا گیا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی ماتحت ہے، کسی بھی طرح سے جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں یا آپ کے زیر اثر ہیں، زیر کفالت ہیں، ان کے اوپر کسی بھی طرح سے آپ نے ظلم کیا، یہ اسباب ہیں، وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نعمتوں کا زوال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا بھی یہ زوال نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی اور یہ ناشکری کرتا ہے۔ اب بلعام بن باورہ جو قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک نبی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ تو نے اس کو اتنی نعمت عطا فرمائی تھی کہ وہ اسم اعظم بھی جانتا تھا اور مستجاب الدعوات بھی تھا، کہ وہ جو دعا کرتا تھا فوراً قبول ہو جاتی تھی، اور زمین پر بیٹھا وہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو عرش الہی کو دیکھ لیتا تھا۔ تو اتنی بڑی نعمت عطا ہونے کے باوجود اس کو اتنی بڑی زوال نعمت کا شکار کر دیا کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی اور وہ ذلیل و خوار ہو کر اس کی قرآن پاک میں پھر اللہ نے مثال دی کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ تو یہ کون سی سبب بنا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تھا۔ تو یہ اسباب ان پر غور کریں، جتنا بھی ہو سکے کوشش کریں، اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ دیکھیں کہ ہمیشہ جب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ مثلا آپ کے پاس سائیکل ہے تو پیدل والے کو دیکھیں، اگر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ سائیکل والوں کو دیکھیں، اوپر والے کو نہ دیکھیں۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے۔ اور جب دین کے اعتبار سے دیکھیں، تقوی اور طہارت کے اعتبار سے دیکھیں کہ کون شخص کتنا نیک اور صالح ہے، پھر اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں کہ نہیں، اب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ دوسروں کو یہ نہ کہیں وہ بے نمازی، آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں کہ آپ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سے وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ اشراق بھی پڑھتا ہے، وہ چاش بھی پڑھتا ہے، وہ نگاہوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، وہ بدنگاہی سے بچتا ہے، وہ جھوٹ غیبت حسد اس طرح کی برائیوں سے بچتا ہے۔ آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، پھر آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ شکر پر ابھاریں گی، ناشکری سے بچائیں گی۔ یہ اسباب ہیں کچھ۔ اب آ جائیں عمل کی طرف۔ ہمارے ایک دوست، ان کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات تھے، بڑے امیر کبیر تھے، جو ان کے پاس مال و دولت تھی، کسی بھی اسباب کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمت کو چھین لیا اور وہ انتہائی غربت اور افلاس میں آ گئے۔ تو ان کو یہ عمل بتایا کہ آپ یہ جو سورہ مریم کی آیت نمبر 57 ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کو 101 مرتبہ کسی بھی ٹائم آپ پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں یا صبح تہجد، اگر سبحان اللہ اگر تہجد کے بعد پڑھیں تو صبح سبحان اللہ، ورنہ جس بھی ٹائم آپ پڑھ لیں تو 101 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا کھویا ہوا مقام، مرتبہ، جو بھی آپ کو اسٹیٹس ملا تھا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو وہ دوستوں نے خود بتایا کہ یہ عمل جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کیا اور چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہتے تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وہ کثرت سے پڑھتے تھے الحمدللہ، اور مستقل جاری ہے۔ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے
نے جو پہلے مقام اور مرتبہ دیا تو جو پہلے ان کے پاس مال و دولت اس سے ڈبل ٹرپل اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ عطا فرمایا ہے. تو یہ عمل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. سب سے پہلے عمل کے ذریعے میں نے آپ کو جیسے عرض کی کہ عمل بھی درست ہے، سبحان اللہ، اس عمل کو کرنا ہے، لیکن ان اسباب پر غور بھی کرنا ہے، ان سے بچنا بھی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا بھی کرنا ہے، اور ماتحتوں کا خیال بھی رکھنا ہے. اور جتنا زیادہ آپ دیتے جائیں گے اتنا آتا جائے گا، چاہے وہ مال ہے چاہے وہ عزت ہے. تو جب آپ لوگوں کو مقام دیں گے تو آپ کو مقام ملے گا، جب آپ لوگوں کو عزت دیں گے تو ریٹرن میں عزت ملے گی، جب آپ پیسہ دیں گے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدل دے گا. اس لیے اسباب پر بھی غور کرنا ہے اور ساتھ ساتھ نیک صالح اعمال بھی کرنا ہے، برائیوں سے بچنا بھی ہے، اور اس عمل کو بھی ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا. مسلمانوں کو جعلی عاملین سے بچانے کے لیے، ہم آپس بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے اور دشمنوں اور ظالموں کے جبر و قہر سے بچانے کے لیے ہم یہ عمل پیش کرتے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی جو غریب طبقہ ہے وہ کس طرح سے ظلم و ستم میں پس رہا ہے، اور ظالم اور جابر قسم کے لوگ ان کے اوپر کس طرح سے ظلم و ستم کرتے ہیں. آن لائن استخارہ کروانا چاہے تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. فی سبیل اللہ سارے کام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی تعویذات لینا چاہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. وہ TCS کے ذریعے بھی ہم سے تعویذ وغیرہ منگوا سکتا ہے. بندش وغیرہ ہو، شادی کی ہو یا کاروبار کے سلسلے میں ہو، جادو ٹونا ہو، اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں، اگر کوئی شخص اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو، استخارہ کروانا چاہتا ہو، تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل ان کی اچھی بہتر رہنمائی کی جائے گی فی سبیل اللہ.